نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پچھلے جمعہ کے دن باغ کی جامع مسجد حیدر کرار سے وہاں کے مرکزی خطیب ابرار شائق نامی مولوی صاحب نے محسن اسلام، محسن رسالت، محافظ رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس کے بعد جب اس کا ریئیکشن ہوا، وہاں کے لوگوں نے آواز بلند کی، تو اس مولوی صاحب نے دوبارہ 20-30 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ویڈیو وائرل کی، جس میں اس نے مزید تفصیل کے ساتھ گستاخیاں کی، جس کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ مولوی اس وقت قانون کے کٹہرے میں بھی گرفتار بھی ہے، حوالات کے اندر بند ہے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کسی فرقے کے نہیں ہیں، کسی مسلک کے نہیں ہیں، کسی قوم کے نہیں ہیں، وہ پورے اسلام کا سرمایہ ہیں۔ جناب رسول اللہ کے چچا جان ہیں، ان کے پہلے نکاح خوان ہیں۔ سب سے پہلی جو نعت لکھی گئی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ جناب مولا کائنات کے والد گرامی ہیں۔ آ تجھے بتاؤں میں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بھتیجا ایک بیٹا، ایک بہو دو نور ہیں، آیت تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ہم ارباب اختیار سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، آئی جی پولیس سے، دیگر انتظامیہ سے اور بالخصوص ڈپٹی کمشنر نیلم، ایس پی صاحب نیلم سے، تمام انتظامیہ سے، حساس اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو گستاخی ہوئی ہے باغ کے مقام پر، وہاں پر ایک مسجد جو تعمیر کی جا رہی تھی جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے نام پر، جس کے ریئیکشن میں کچھ شرپسند عناصر نے اسلام کے اندر تفرقہ بازی ڈالنے کی کوشش کی ہے، مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارا نیلم ڈسٹرکٹ ایک پرامن ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پر ہم نہیں چاہتے کہ مذہبی منافرت پھیلے، یہاں پر دہشت گردی پھیلے، ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ ارباب اختیار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مولوی ابرار شائق کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آج کے بعد کسی بھی مقدس ہستی کی بارگاہ میں کوئی بھی لعین گستاخی کرنے کی جسارت نہ کر سکے، خواہ وہ اولیاء کرام ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں۔ باقی میں گزارش کروں گا جناب مولانا مفتی سید ابرار حسین بخاری صاحب سے، السادات ورلڈ یوتھ فورم کے پلیٹ فارم سے، یہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الم یجدک یتیما فآویٰ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بعد از حمد و صلاۃ حضرات سامعین و ناظرین، نیلم ویلی کے نوجوان بزرگوں، دوستوں، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی اہم بلکہ حساس معاملہ کی طرف آپ سب لوگوں کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری صحافی برادری اس کو اوپر اٹھا کر ایوان بالا کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ من حیث الامہ، ہم آج سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے حق کی آواز سنوائی دیتی ہے، اور سنوائی دینے کے بعد ایوان تک پہنچتی ہے، تو پھر ہمیں وہاں سے اقتدار سے ہمیں انصاف میسر آتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا، آپ کے مکرم جناب سیدنا سرکار بطحا سیدنا ابو طالب علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جو نکاح خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پہلے مداح خان ہیں، جنہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بنیاد رکھی ہے۔ اور متفقہ طور پر من حیث الامہ تمام امت مسلمہ کے اندر اختلافات بے شمار ہیں، لیکن سرکار سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ
ہر بندہ یاد بھی کرتا ہے، اور تمام سیرت نگاروں نے، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازری نے، بلکہ علامہ صاحب چشتی علیہ الرحمہ نے، بلکہ اکابرین علماء اہل سنت نے ایمانیات عمران پر، ایمانیات سیدنا ابو طالب علیہ السلام پر کتب لکھی ہیں، جن کی ہستی اس قدر بلند ہے، ماورا ہے، جو مصدر و مشتق تطہیر ہیں، جن سے کنبہ رسول، کنبہ تطہیر چلا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب علی المرتضیٰ کے بدن عطر سے آپ کی اولاد قیامت تک اولاد کثیر، خیر کثیر کی صورت میں آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو ان کی مقدس ہستی پر اگر کوئی بندہ کفر کے فتوے لگائے یا ان کو اپنی تکفیر کا نشانہ بنائے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بلکہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی ایمانیات کا اظہار کرنے کے لیے اس بندے، اس لعنتی بدبخت انسان کے خلاف سراپا احتجاج بن جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں، گو کہ ہم دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دور دراز افتادہ علاقوں سے ہیں، لیکن ہمارا اس تطہیر والے کنبے کے ساتھ تعلق آج بھی اسی طرح ہے جس طرح باقی امتیوں کا ہے۔ تو اس مصدر و مشتق تطہیر پر یہ حملہ ہمیں نامنظور ہے۔ ایسے علماء کرام کو، ایسے علماء سو کو، یہ علماء حق نہیں ہوتے، علماء ربانی نہیں ہوتے، بلکہ یہ علماء سو ہوتے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر رخنہ اندازی کر کے تفرقہ واریت کو، فرقہ واریت کو ہوا پھیلا کر اور حضور کے خاندان پر چڑھ دوڑیں۔ ایسے لوگوں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم صحافی برادری سے بھی اور اپنے ان ایوان بالا کے جتنے بھی مقتدر شخصیات ہیں ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں، خدا را یہ آزاد کشمیر کی سرزمین بڑی امن و امان اور سلامتی والی زمین ہے، اس پر فرقہ واریت کو ہوا دینے والے ملاؤں کو گرفتار کر کے، ان تکفیری دہشت گردوں کو بے نقاب کر کے عوام کے کٹہرے میں لایا جائے، یا ان کو کافر کردار تک پہنچا تک ان کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ اس خاندان تطہیر پر آئندہ کے لیے کوئی گستاخی کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سید ابرار حسین بخاری، السادات ورلڈ یوتھ فورم۔ شاہ صاحب دعا فرمائیں۔ اچھا ہاں، عارف مصطفی صاحب، عارف مصطفی صاحب، انجمن طلبہ اسلام کے ہمارے عارف مصطفی صاحب ہیں، یہ اظہار خیال کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نیلم ویلی کی سول سوسائٹی کی طرف سے آج یہاں پہ جو ایک اہم پریس کانفرنس بلائی گئی، مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ معاملہ چونکہ ایمانیات کا بھی ہے اور امن و امان کا بھی ہے، اس لیے چند گزارشات جو ہے وہ میں صحافی بھائیوں کی وساطت سے حکام بالا تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے ذمہ داران علماء کرام ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آغوش میں پرورش پائی، جہاں آپ کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی کی دہلیز پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں، اعلان نبوت ہوتا ہے، تو اس وقت تک جناب ابو طالب جو ہیں وہ سایہ دیوار کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں شیب ابو طالب میں، جب پورا عرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، تو اس وقت جناب ابو طالب جو ہیں وہ سارے عرب کو چھوڑ کے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور وہ پناہ گاہ جو تھی اس کا نام بھی شیب ابو طالب پڑ گیا۔ کتنا زمانہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے جناب ابو طالب۔ بات جناب ابو طالب کے ایمان کی چھیڑتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ بات اگر کسی دوسرے رخ سے دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی جو ان کی رفاقت میسر آئی، تو یہ بات تو پھر کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جناب ابو طالب کے نکاح خواں بھی ہیں، اور پھر جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں اس میں ایک مقام آتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے جس سال، تو اس سال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کا سال قرار دیتے ہیں،
کیا کسی کافر کے، کسی مشرک کے مرنے پہ رسول اللہ غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو کسی مومن کے جانب پہ غمگین ہوں گے، کسی اللہ کے ولی کے، کسی اللہ کے بندے کے جانب پہ غمگین ہو سکتے ہیں، کسی اپنے امتی کے جانب پہ غمگین ہو سکتے ہیں۔ جہاں جن نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ جناب ابو طالب کے انتقال پہ سارا سال روتے ہیں، اس کو غم کا سال بناتے ہیں۔ اور آج کے امتی کو سوچنا چاہیے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، جس ہستی کے دنیا سے رخصت ہونے پہ وہ نبی روئے تھے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو آج کے زمانے کا کوئی مولوی یا کوئی کسی بیرونی طاقت کا ایجنٹ اگر مسلمانوں کے اندر آ کے جناب ابو طالب پہ نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے یا ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ کبریٰ ہے جس کی متعمل آزاد جموں کشمیر کی ریاست نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہاں کسی برادری کا ایشو نہیں ہے، یہ سادات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کسی کنبے کا، کسی برادری کا، کسی نسل کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم حکومت آزاد کشمیر سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ تمام ہستیاں واجب الاحترام ہیں جن کی نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا محترم جناب ابو طالب ہوں، خواہ وہ اہل بیت رسول ہوں، صحابہ کرام ہوں، پانچ تن پاک ہوں، خلفائے راشدین ہوں، وہ واجب الاحترام ہیں، اور اس لیے واجب الاحترام ہے کہ ان کی نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باقی ایک اہم بات صافی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو تاریخیں ہمیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 250 سال بعد، 300 سال بعد، بنو عباس کے زمانے میں جب ظالم بادشاہوں کا دور تھا اور خلافت راشدہ دنیا سے چلی گئی تھی، کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں تھا، تو اس وقت کے لوگوں نے بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے یہ تاریخیں بھی لکھی، یہ روایات بھی لکھی، یہ تاریخی واقعات بھی لکھے۔ تو ان واقعات کی یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ جو روایات کی کتابیں ہیں، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ قرآن کی طرح لاریب نہیں ہیں، یہ جا بجا ریب سے بھری ہوئی ہیں۔ ابھی فرانس میں جو خاکے چھپے تھے اس کے پیچھے کیا تھا؟ جب تحقیق کی گئی کہ یار یہ خاکے کیوں چھپے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ خاکے چھپنے کے ثبوت، دلیل، وہ ہمارے ہاں کی مقدس کتابوں سے ملی ہے۔ ہمارے ہاں کی مقدس کتابیں جو ہیں، جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے، مابعد قرآن، میں عالم اسلام کے حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ پورے دنیا کے عالم اسلام کی محققین کی اور جید علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل جائے جو قرآن کے علاوہ جتنا بھی لٹریچر اسلامی دنیا میں پھیلایا گیا ہے اس سارے لٹریچر کو اکٹھا کر کے قرآن کی عدالت میں پیش کیا جائے، اور جس لٹریچر میں اللہ کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی توہین ہوتی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی توہین ہوتی ہے، وہ توہین آمیز روایات، وہ تحریریں، وہ واقعات، وہ ان کتابوں سے صاف کیے جائیں، ان کتابوں کی تطہیر کی جائے۔ جب تک ان کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں، گستاخانہ تاریخی واقعات موجود ہیں جو قرآن مجید سے ٹکراتے ہیں، جب تک وہ موجود ہیں اس وقت تک دنیا میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی اور ہم کسی کو روک نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ جب ثبوت دیتا ہے، جب دلیل دیتا ہے، تو وہ ہماری ہی کتابیں اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اب فرانس نے کہا تم نے یہ خاکے کیوں بنائے؟ تو اس نے کہا تم نے تحریر دی تھی، ہم نے اس کی تصویر بنا دی ہے، تحریر تم نے دی تھی۔ تو میری تحقیق کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک اس وقت 18 اور 19 سال تھی، ہماری تحقیق کے مطابق، جن کو ہم نے پڑھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 53 سال کی عمر مبارک تھی۔ تو یہ تحقیق تھی جو ثابت ہو کے سامنے آئی ہے۔ تو اس لیے جو آج جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں جناب بھرپور اس کی ہم حمایت کی ضرورت، اس لیے حمایت کا لفظ نہیں کہتے کہ یہ ہر ایک کے ایمان کا مسئلہ ہے، صحافی کے ایمان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وکیل کے ایمان کا بھی ہے، یہ سید کا ایمان ہوتا ہے، یہ امتی کا بھی ایمان ہوتا ہے۔ سید کا ایمان اور امتی کا ایمان کوئی جدا جدا نہیں ہوتے۔ دین اسلام کسی برادری، کسی نسل کا نہیں ہے، یہ دنیا انسانیت کا دین ہے۔ تو اس لیے میں حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے خلاف جس شخص نے گستاخی کی ہے اس کو فوری طور پہ کٹہرے میں لایا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور یہاں پہ رابطہ عالم اسلامی ایک بنی ہوئی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کس جانور کا نام ہے؟
وہ لوگ کیوں بڑی بڑی تنخواہیں اور مرحلات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب سارے مسئلے ہم ہی نے حل کرنے ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل جو سرکاری پیسے سے بنی ہوئی ہے، جس پہ سرکاری پیسہ لگتا ہے، یہ وزارت امور دینیا بنا ہوا ہے، یہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ یہ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر کسی قسم کے اسلام کے حوالے سے اگر کہیں کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی، عوام کی، مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ کافی کافی شاہ صاحب دعا فرمائیں۔